بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ قرآن پاک سمجھے۔ اس کے لیے کچھ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں، علماء بنتے ہیں، یا ترجمہ قرآن تفاسیر پڑھتے ہیں، یعنی اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا فہم انہیں حاصل ہو جائے۔ آج سے ہم سلسلہ وار دروس کا آغاز کر رہے ہیں، جن میں ہم اصول تفسیر بیان کریں گے، جن سے قرآن پاک سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ لوگ قرآن پاک سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوشش درست انداز میں نہ کی جائے تو بسا اوقات فائدے کی جگہ نقصان ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کوئی شخص تجوید سیکھتا ہے، خود سے سیکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لیکن وہ الفاظ کی ادائیگی بھی درست نہیں کر رہا ہوتا اور تجوید کو ملحوظ خاطر بھی نہیں رکھ رہا ہوتا، لیکن اپنے فہم میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی شاندار قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ ایسے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے۔ میری یہ بات وہ لوگ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے جنہوں نے تجوید سے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، یا حفظ کیا ہوا ہے، یا تجوید کا کورس کیا ہوا ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں قرآن پاک پڑھنے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن سے معنی بھی فاسد ہو جاتا ہے، جس کے باعث نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کوشش کرنا، دنیا کے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اگر درست انداز میں کوشش نہ کی جائے تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اور انسان ناکام رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک سمجھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، جن کو سامنے رکھ کر قرآن پاک سمجھا جائے تو قرآن پاک سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا اور ہم اغلاط سے بھی بچ سکیں گے۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے اصول تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے، لہٰذا اسے سمجھنے کے لیے عربی لغت پر، ادب پر، صرف، نحو جو کہ عربی گرامر ہے، معانی، بیان، بدیع، ان علوم پر اس کو گرفت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کا بھی مطالعہ اس کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث اور اصول حدیث سے بھی اسے واقفیت ہونی چاہیے، اور کچھ اور علوم و فنون ہیں۔ جسے ان علوم و فنون پر گرفت حاصل نہیں، یا بعض تو وہ ہوں گے جنہوں نے پہلی بار یہ اسما سنے ہوں گے، وہ قرآن پاک خود سے نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی تفسیر پڑھ لے، یہ اچھا ہوگا، خزائن العرفان، نور العرفان پڑھ لیں، یا تبیان القرآن پڑھ لیں، لیکن بہرحال وہ خود سے قرآن پاک صرف ترجمے سے پڑھنا چاہیں
تو یہ درست نہیں ہوگا۔ قرآن پاک صرف ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بہت سی خرابیوں کا باعث بنے گا، جسے ہم انشاءاللہ عز و جل آگے بیان کریں گے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو فہم میں ان کے آتا ہے وہی درست گردانتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ اسی طرح بعض ترجمے بھی غلط ہوتے ہیں۔ ہم اصول تفسیر بیان کریں گے، اس کی روشنی میں بھی آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ بعض تفاسیر میں بھی اغلاط ہیں جو کہ بد مذہبوں نے، نئے فرقوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں ان میں بھی اغلاط موجود ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی تفاسیر پڑھنی چاہیے، کچھ عربی زبان میں ہے تو کچھ اردو زبان میں ہے۔ ان کے علاوہ کی تفاسیر اور ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نئے مکتبہ فکر سے یا کچھ پرانے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں تو آپ ہماری مکمل ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور آپ پر حق واضح ہوتا چلا جائے گا۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آیات قرآنیہ کی دو قسمیں ہیں۔ قرآنی آیتوں کی دو قسمیں ہیں۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ فرمایا وہ رب ہے جس نے اتارا تم پر کتاب کو، کتاب کی بعض آیات محکمات ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ تو پتہ چلا آیات کی دو قسمیں ہو گئی، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ نمبر 1 آیات متشابہات، نمبر 2 آیات محکمات۔ آیات محکمات کو کہا گیا یہ قرآن پاک کی اصل ہے، اور متشابہات کے بارے میں آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی آیات متشابہات جن میں شبہ ہے، جن آیات میں شبہ ہے، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور ان کے معنی ڈھونڈنے کو۔ یعنی وہ ان کے پیچھے کیوں لگ رہے؟ گمراہی کی چاہت ہے انہیں، اور اس کا ٹھیک پہلو، ٹھیک معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی آیات محکمات کو بتایا یہ قرآن پاک کی اصل ہے، آیات متشابہات کے بارے میں بتایا کہ ان کا ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دیکھیے آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، آیات متشابہات کو دیکھیں۔ آیات متشابہات کچھ وہ آیات ہیں، آیات متشابہات کی دو قسمیں ہیں نا، آیات متشابہات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ آیات کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ یہ جو آیات متشابہات ہیں اس کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کہ کچھ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی بھی ہمیں نہیں پتہ، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں،
قرآن پاک اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا الف لام میم، یا لفظ ہے حامیم، یا لفظ ہے الف لام را وغیرہ. ان کے معنی بھی ہمیں نہیں پتہ، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. تو آیات متشابہات کی ایک قسم وہ ہے جن کے معنی بھی ہمیں نہیں پتہ، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے معنی ہمیں پتہ ہے لیکن ان کی مراد، ان کا مطلب ہمیں نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. آ جائیے ایک مثال اس پر میں دیتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 115 فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کا وجہ ہے، یعنی لغوی معنی کر رہا ہوں، اللہ کا چہرہ ہے. جہاں تم چہرہ پھیرو گے وہاں اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، کیونکہ جسم فانی ہے، اللہ لا فانی ہے. جسم فنا ہونے والا ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب ان آیات کا معنی ہمیں پتہ ہے، مطلب ہمیں نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں اللہ رسول اس کا مطلب جانتے ہیں. ہاں ان کا وہ مفہوم ہم مراد لے لیں جو دیگر قرآنی آیات سے نہ ٹکرا رہا ہو تب تو درست ہے، ورنہ درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم یہاں مراد لے لیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کی حکومت ہے. وجہ کا ویسے لغوی معنی منہ، چہرہ، لیکن ہم مراد لے لیں اللہ کی حکومت. یعنی آیات متشابہات کا درست مطلب، مفہوم ہمیں نہیں پتہ. آیات متشابہات کی دونوں قسم آپ سمجھ گئے ہوں گے. آیات متشابہات کی ایک قسم وہ ہے جن کے معنی بھی ہمیں پتہ نہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے معنی تو ہمیں پتہ ہے لیکن مفہوم سے ہم واقف نہیں. یعنی معنی ہمیں پتہ ہے لیکن اصل مفہوم اور مراد ہمیں پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ رسول اس کی اصل مراد جانتا ہے، اس کے ظاہری معنی مراد لینا کہ یہی ہے، یہ گمراہ کن بات ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس سے کوئی مراد لے لے اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ ہوتا ہے، معاذ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. اسلامی عقیدہ یہی ہے. تو پتہ چلا اسلامی عقائد کا علم ہونا بھی ضروری ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوں تب آپ قرآن پاک سمجھنے کے لیے بیٹھیں. بہرحال آیات کی ایک قسم آیات متشابہات کو آپ سمجھ گئے کہ آیات متشابہات کی بھی دو قسمیں ہو گئی تھی. ایک وہ جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، دوسری وہ جن کو آیات صفات کہتے ہیں. یعنی پہلے کے تو معنی بھی ہمیں پتہ نہیں، دوسرے کے معنی پتہ ہیں لیکن مراد اور مطلب سے ہم واقف نہیں. اب آیات کی دوسری قسم ہے آیات محکمات. آیات محکمات کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی جن کے بارے میں کہا گیا یہی قرآن پاک کی اصل ہے. قرآن پاک کی اصل یہی ہے. باقی آیات متشابہات کے در پہ ہونا، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ وہی کرے گا جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا. ان آیات میں غور و فکر کرنے اور ان آیات کی مراد سمجھنے کے در پہ وہی شخص ہوگا جو گمراہی چاہتا ہے،
وہ آیت دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی رب ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کتاب کی بعض آیات محکمات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے، اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ اشتباہ والی آیات یعنی آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی کی تلاش میں ہیں، ان کا مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی مراد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو پتہ چلا آیات متشابہات کے در پہ ہونا ہی گمراہی کا باعث بنے گا، قرآن نے خود یہ بتا دیا۔ پھر آیات محکمات کی طرف ہم جا رہے تھے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک قسم تو وہ جس کا معنی اور مفہوم دونوں بالکل واضح ہیں، جیسے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، تم فرما دو اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم دونوں بالکل واضح ہیں، بس آپ ترجمہ پڑھیں، اس کا مقصد آپ خود سمجھ جائیں گے۔ بعض آیات وہ ہیں، اور آیات محکمات کی دوسری قسم کہ ان کا معنی پتہ ہے لیکن اس کا مفہوم تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم تک پہنچنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہوگی، صرف ترجمے کے ذریعے اس کے مفہوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ آ جائیے اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ آپ نے اگر ترجمہ قرآن پڑھا ہے تو آپ جانتے ہیں بار بار ایک ذکر آتا ہے اہل کتاب، اہل کتاب، اہل کتاب، یعنی کتاب والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب والے کون ہیں؟ اس کا معنی تو پتہ ہے لیکن ہمیں اس کا مفہوم پتہ نہیں چل رہا، تو ہمیں تفسیر کی ضرورت ہوگی۔ تفسیر کے ذریعے سے ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو کتاب والا تو جو بچہ کتاب لے کے جا رہا ہے اس کے پاس بھی ایک کتاب ہے، ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، عیسائی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، یہودی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں قرآن ہے ہمارے پاس، قادیانی بھی کہہ رہے ہیں قرآن ہے ہمارے پاس۔ تو یہ کیا سبھی کتاب والے ہوئے؟ اہل کتاب سے مراد کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ تو بالکل واضح ہے لیکن مفہوم صرف ترجمے سے اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اب دیکھیے کوئی کہے کہ قادیانی بھی مراد ہے اہل کتاب سے، کیونکہ وہ بھی کتاب کو تو قرآن پاک کو تو وہ مانتے ہیں، تو وہ غلطی کرے گا۔ یعنی آیات محکمات میں ایک قسم تو وہ تھی جن کا مفہوم بھی بالکل واضح تھا، لیکن ایک قسم وہ ہے بغیر تفسیر کے اس کے مفہوم تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اہل کتاب کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا، ہم تفسیر کی طرف گئے تو تفسیر سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک میں پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، انہوں نے خود نہیں بنائی، ان کو دی گئی ہے رب کی جانب سے۔ وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو پہلے کتاب دی گئی ہے قرآن سے پہلے۔ تو پتہ چلا یہود اور نصارہ اس سے مراد ہے، وہ لوگ مراد نہیں ہیں جنہوں نے خود ایک کتاب بنائی، نہ ہی وہ لوگ مراد ہیں جو
قرآن پاک کو مانتے ہیں لیکن پھر کوئی نیا نبی بھی مانتے ہیں، وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اہل کتاب سے مراد یہود ہیں، نصارہ ہیں، جن کو پہلے کتاب دی گئی۔ الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو آپ سمجھ گئے۔ دیکھیے سینکڑوں آیات کی وضاحت اس ایک آیت نے کر لی، سینکڑوں آیات جہاں فرمایا گیا اہل کتاب اہل کتاب، اس ایک آیت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 186 نے وضاحت کر دیا کہ اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں، کون سے اشخاص مراد اہل کتاب سے۔ اس آیت مبارکہ نے اس کی وضاحت کر دی، توضیح کر دی۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی آیات محکمات ہم صرف اس کا مفہوم ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہوگی۔ پھر تفسیر یا تو قرآن کی آیت کو ہم قرآن کی دیگر آیات سے سمجھیں گے، اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن۔ قرآن پاک کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کسی آیت کا، تو اس مفہوم کو دوسری آیت نے بیان کر دیا۔ جیسے یہاں پر سینکڑوں آیات تھی اہل کتاب، ان آیات کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس ایک آیت مبارکہ نے اس کے مفہوم کو عیاں کر دیا کہ اہل کتاب سے کون مراد ہے۔ قرآن پاک کی آیت یا آیات کا مفہوم کسی آیت سے واضح ہو تو اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن۔ کبھی کبھار قرآن پاک کی آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، حدیث سے واضح ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی حدیث کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر ہوئی ہے۔ تیسری قسم تفسیر کی تفسیر قرآن بالاجماع، قرآن پاک کی تفسیر اجماع کے ذریعے، یعنی شروع سے امت ایک مفہوم لیتی چلی آ رہی ہے، کسی آیت کا ایک مفہوم لیتی چلی آ رہی ہے، اب کوئی اٹھ کر کہے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کے علاوہ مفہوم ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ تمہاری بات، تمہاری تشریح یہ اجماع کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف تفسیر قبول نہیں ہوگی۔ جیسے خاتم النبیین کا معنی کوئی شخص کچھ اور کر دے، جبکہ اس کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ تو بہرحال آیات محکمات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت ہوگی۔ تفسیر کی 4 صورتیں، پہلی صورت قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے ہوگی، دوسری صورت قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے ہوگی، تیسری صورت قرآن پاک کی تفسیر اجماع سے ہوگی، چوتھی صورت قرآن پاک کی تفسیر اقوال مجتہدین سے ہوگی، جو مجتہدین اجتہاد، درجہ اجتہاد کو جو پہنچے ہوئے ہیں، اجتہاد کی جن میں صلاحیت ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ اقوال مجتہدین کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھا جائے گا، یعنی مثال کے طور پر اقوال مجتہدین کسی آیت کی تفسیر میں، توضیح میں کچھ موجود ہیں، ہم کہیں کہ وہ سب جو ہیں انہوں نے سب نے غلطی کی، اور ہم کوئی مفہوم پیش کر دیں اپنے تئیں ان کے برخلاف اور ان کو غلط قرار دیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات جو ہم نے پڑھا کہ آیات کی پہلے 2 قسمیں کی، آیات متشابہات، آیات محکمات، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے تحت یہ تقسیم ہے، آیات متشابہات، آیات محکمات۔ آیات متشابہات کے بارے میں ہم نے بتایا بعض وہ ہیں جن کے معنی بھی ہمیں نہیں پتہ، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے معنی پتہ ہیں لیکن مراد پتہ نہیں ہے، جیسے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 115، جہاں کہیں تم ہو تو وہاں اللہ کا وجہ ہے۔
تو اس کے ظاہری معنی تو ہمیں پتہ ہے لیکن مطلب ہمیں نہیں پتہ۔ آیات متشابہات کے بارے میں قرآن پاک نے بتا دیا، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ ان کے در پہ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ قرآن پاک نے بتا دیا، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں۔ دوسری آیات محکمات، ان میں بتایا کہ ہم نے بتایا کہ ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے معنی اور مفہوم مراد دونوں واضح ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، لیکن بعض وہ ہیں جن کے معنی تو واضح ہے لیکن مفہوم واضح نہیں ہے۔ اس کے مفہوم کو جاننے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پیش آئے گی۔ صرف آیت کے ترجمے سے مفہوم ہم اپنے تئیں کوئی مراد لے لیں تو یہ ہمیں گمراہیت کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ محض ترجمہ قرآن پڑھنے سے بعض لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، گمراہ یعنی بھٹک سکتے ہیں، جو اصل مفہوم ہے اس کی جگہ کچھ اور مفہوم سمجھ سکتے ہیں، یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ بات بالکل درست ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو واضح بھی کر دیا کہ کوئی شخص اہل کتاب قرآن پاک میں جو بار بار آیا اس سے یہ مفہوم اخذ کر لے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی کتاب کو لیتا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، کسی بھی مذہب اور دین سے اس کا تعلق ہو، تمام لوگ مراد ہے۔ اہل کتاب قادیانی بھی مراد ہے کیونکہ وہ کتاب کو تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اگرچہ وہ نیا نبی مانتے ہیں۔ تو اب دیکھیے وہ کتنی گمراہی میں چلا گیا، جبکہ اہل کتاب سے مراد قرآن نے بتا دیا یہود و نصارہ ہیں، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ تو بہرحال ہم نے بتایا کہ آیات محکمات کی دوسری قسم، یعنی وہ آیات جن کا ترجمہ پتہ ہے لیکن وضاحت کے لیے ہمیں تفسیر کو اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال تو پتہ چلا کہ ہم تفاسیر کے محتاج ہیں، جو ہمارے اکابرین نے تفاسیر لکھی۔ بہرحال واضح ہوا کہ بعض آیات وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے۔ تفسیر کیسے ہوگی ہم نے بتا دیا کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے ذریعے سے ہوگی، یا قرآن پاک کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے ہوگی، یا قرآن پاک کے مفہوم کی وضاحت اجماع کے ذریعے سے، یا اقوال مجتہدین کے ذریعے سے۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کی مثالیں اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، دعاؤں کا طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔